السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات بہت زیادہ سنے جا رہے ہیں اور ان کی تحریریں، ان کی کتابیں بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ مغربی حالات، عالمی حالات اور دجالیات، علامات قیامت وغیرہ پر جو ان کے بیانات اور تقریریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ان کو سن رہے ہیں، اور ان موضوعات پر جو ان کی تحریریں ہیں، ان کی تصنیفیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کو بھی بڑی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہیں، کس فکر کے ہیں، اور ان کی حیات اور خدمات کیا کیا ہیں، اور کیا ابھی بھی وہ دنیا میں موجود ہیں یا وہ انتقال فرما گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے سوالات آج کل پوچھے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک محقق، مفکر اور مصنف اور اسلامی اسکالر تھے۔ 1932 میں موجودہ انڈیا کی ریاست ہریانہ کے ضلع حصار میں وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی اور وہ پاکستان چلے گئے تھے، اور وہیں پر مستقل انہوں نے رہائش اختیار کی، اور اس کے بعد وہیں پر انہوں نے گورنمنٹ کالج سے FSc کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد 1954 میں کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کیا، اور اس کے بعد 1965 میں جامعہ کراچی یعنی کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے MA کیا۔ اس کے بعد 1971 تک وہ میڈیکل پریکٹس کرتے رہے، اور دوران تعلیم وہ اسلامی جمعیت طلباء سے بھی وابستہ رہے، اور اپنے حسن کردار اور عمدہ کارکردگی کی بنا پر وہ جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ بھی مقرر ہوئے، اور اسی طرح قیام پاکستان کے بعد وہ تقریباً 15 سال تک جماعت اسلامی سے بھی وابستہ رہے، کیونکہ وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور قیام پاکستان کے بعد وہ تقریباً 15 سال جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں، اور تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے باضابطہ جماعت کی رکنیت اختیار کی اور باضابطہ جماعت کے رکن بنے۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے جماعت سے علیحدگی کیوں اختیار کی، اس کا کیا سبب ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو لوگوں نے مختلف اس کے اسباب بیان کیے ہیں، لیکن اس کا جو اصل سبب ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جماعت اسلامی نے انتخابات میں حصہ لے لیا تھا، اور مولانا اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مروجہ انتخابی سیاست کے بہت سخت مخالف تھے۔ وہ خلافت راشدہ کے طرز عمل پر یقین رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اسی سے اختلاف کیا، اور وہ ان کا نظریہ الگ قائم ہوا، اور وہ جماعت سے علیحدہ ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جماعت اسلامی پہلے صرف ایک اصولی، انقلابی اور اسلامی جماعت تھی، لیکن جب اس جماعت نے انتخابات میں حصہ لیا ہے تو اب یہ صرف اسلام پسند ایک قومی اور سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا۔ جماعت اسلامی کی جب جائزہ کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی کو یہ کام سونپا گیا کہ جن حضرات کو جماعت کی پالیسی سے اختلاف ہے وہ ان حضرات سے بات چیت کریں، چنانچہ اس کمیٹی نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بات چیت کی اور جماعت سے علیحدگی کی وجہ معلوم کی، تو انہوں نے یہی کہا تھا، پہلے تو انہوں نے زبانی گفتگو کی اور اپنے اس اختلاف کو انہوں نے بیان کیا، اور اس کے بعد کمیٹی کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی بات کو تحریر کے ذریعے پیش کریں، تو چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں 250 صفحے کی تحریر لکھی، اور وہ مستقل ایک کتاب کی شکل میں بھی شائع ہوئی، جس کا نام ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ۔ اور اس تحریر میں، اس کتاب میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ
اور بہت ہی مدلل انداز میں اس بات کو انہوں نے ثابت کیا کہ جماعت اسلامی پہلے ایک اصولی انقلابی اسلامی جماعت تھی، لیکن اب وہ صرف ایک اسلام پسند قومی اور سیاسی جماعت بن گئی ہے، اور اسی نظریے کی بنا پر، اسی اختلاف کی بنا پر انہوں نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ تقریباً 2 سال تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور اس کے بعد 1972 میں انہوں نے مرکزی انجمن خدام القرآن کے نام سے ایک بنیاد رکھی، ایک اکیڈمی قائم کی، اور اس کے بعد 1976 میں انہوں نے قرآن اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کی، اور 1975 میں تنظیم اسلامی کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ تنظیم اسلامی کا مقصد بھی وہی تھا جس نہج کو اور جس منہج کو لے کر کے جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی، اسی منہج کو آگے بڑھانے کے لیے اور اسی پر عمل کرنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ خلافت کے نظام کو قائم کیا جائے، خلافت راشدہ کا جو طرز عمل ہے اسی طرز عمل کی حکومت قائم کی جائے، اور اسی کے لیے محنتیں اور کوششیں کی جائیں۔ اسی کے لیے انہوں نے مستقل تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی، اور اس پلیٹ فارم سے انہوں نے بڑی محنتیں کیں، اس کے امراء منتخب کیے اور اس سے لوگوں کو جوڑا، اور پھر پوری زندگی اسی کے لیے محنت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دروس قرآن کے سلسلے شروع کیے تھے، قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے شروع کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تفسیر قرآن کا ایک خاص اسلوب اور ایک خاص منہج ان کو عطا فرمایا تھا۔ بہت ہی شاندار ان کا لب و لہجہ تھا، اور بہت ہی مدلل، محقق اور بہت ہی پختہ انداز میں وہ اپنی بات کو بیان فرماتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اکیڈمیاں قائم کی تھیں، مرکزی انجمن خدام القرآن کے نام سے، اسی طریقے سے قرآن اکیڈمی کے نام سے جو 1976 میں قائم کی۔ اس کے علاوہ وہ تراویح پڑھاتے، تراویح کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کرتے، نمازوں کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کرتے، اور اس کے علاوہ ہفتہ واری اور ماہانہ اور سالانہ اجتماعات منعقد کرتے، حلقے منعقد ہوتے، اور ان تمام کے اندر وہ قرآن کریم کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ یہ دراصل نتیجہ تھا حضرت شیخ الہند کی فکر کا، وہ حضرت شیخ الہند کی فکر سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیلوں سے واپس آئے تو واپس آ کر کے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے تو مالٹا کی جیلوں میں اس بات کو میں نے غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کے زوال کا اور ان کی پستی کا اصل سبب کیا ہے، تو 2 چیزیں میرے سامنے ظاہر ہوئیں، ایک تو قرآن کریم سے دوری، قرآن کریم کو ترک کر دینا، اور دوسرا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے شیخ الہند کی اسی فکر کو آگے بڑھایا اور اسی پر پوری زندگی عمل کیا۔ قرآن کریم کے پیغام کو انہوں نے پوری زندگی عام کیا، اور پوری زندگی اتحاد امت کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب چند علماء اکرام سے بہت زیادہ متاثر تھے، جن میں حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ابوالکلام آزاد، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی، اور مولانا حمید الدین فراہی، اور مولانا امین احسن اصلاحی، اور علامہ اقبال صاحب۔ ان حضرات سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت زیادہ متاثر تھے، اور شروع میں تو وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کے بہت زیادہ حامی تھے اور ان کی فکر سے بہت متاثر تھے، اور ان کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی کی فکر کو، ان کے مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن پھر بعد میں اختلاف کی بنیاد پر وہ علیحدہ ہو گئے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، 100 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، مختلف موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا، اور بڑی محقق مدلل ان کی کتابیں ہوتی ہیں، اور کئی ساری کتابیں ان کے خطبات سے ماخوذ ہیں۔
مثال کے طور پر ملفوظات ڈاکٹر اسرار احمد ہے، اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور اور نبی اکرم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر، حقیقت و اقسام شرک اور قرآن کریم کے ہم پر 5 حقوق، یہ کتابیں ان کے بیانات سے ماخوذ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی مستقل کتابیں ہیں جو ان کی تعداد 100 سے زائد چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ہندوستان کے بھی بہت زیادہ اسفار ہوئے، اور ہندوستان میں انہوں نے بڑے بڑے اجتماعات سے، بڑے بڑے جلسوں سے، کانفرنسوں سے انہوں نے خطابات کیے ہیں۔ دراصل دجالیات اور عالمی حالات اور مغربی افکار پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بہت زیادہ بلکہ بہت گہری نظر تھی، ان کے بیانات اور ان کی کتابیں اس کی شہادت دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پوری زندگی جو قرآن کریم کے پیغام کو عام کیا ہے، یہ تو ایک بڑا کارنامہ ہے اور اس کا ہر ایک کو اعتراف ہے۔ وہ پوری زندگی قرآن کریم کی تفسیر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر قرآن کا ان کو ایک خاص لب و لہجہ اور ایک خاص اسلوب عنایت فرمایا تھا، اور ہندوستان، پاکستان، ایشیائی ممالک، مشرق وسطیٰ اور امریکن ملکوں میں وہ ایک مفسر کی حیثیت سے ہی عالمی سطح پر مشہور ہوئے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ بہت سے بلکہ کچھ مسائل میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کچھ تفردات بھی ہیں، کچھ مسائل میں انہوں نے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے اپنی الگ رائے قائم کی ہے اور موقف اختیار کیا ہے، جس کی نشاندہی انہی کے زمانے میں علماء کرام نے کر دی تھی، اور بعد کے دور میں بھی علماء کرام نے ان مسائل کی نشاندہی کر دی ہے، اور وہ تفردات ان کی کتابوں میں اور ان کے بیانات میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 1981 میں جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے ہیں، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے ان کو ستارہ امتیاز سے بھی 1981 میں نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انتقال 2010 میں لاہور میں ہوا ہے، اور گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں وہ دفن ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔